السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان چینل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے محبت اور مہنگائی کی آخری قسط اور اس کے آخری مناظر کے حوالے سے۔ بہت سے فینس کو یہ ڈرامہ شروع سے ہی پسند تھا اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس ڈرامے کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ لیکن کہانی جس طرح آگے بڑھ رہی تھی اور اس میں بعض مواقع پر بوریت بھی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ کہانی کو طول دیا گیا تھا یا مختلف کرداروں کو اس طرح ایڈ کیا گیا تھا کہ ان کا زیادہ تعلق یا گرپ اسٹوری کے ساتھ نہیں تھی۔ اس لیے بہت سے فینس کو مایوسی بھی ہوئی تھی اور وہ ڈرامہ دیکھنا چھوڑ گئے تھے، لیکن جن لوگوں نے یہ ڈرامہ مکمل دیکھا ان کو اس کے اینڈ کا انتظار تھا، اور اینڈ یقینی طور پر بہت سے فینس کے توقعات کے مطابق ہے اور کچھ کے لیے یہ سرپرائز ہے۔ بعض سمجھ رہے تھے کہ جو شادیاں ہو گئی ہیں وہ برقرار رہیں گی اور یہ رشتے یوں ہی نبھانے پڑیں گے، لیکن رائٹر نے کہانی کو ٹویسٹ دیا اور آخری قسط میں جب فلم سٹار شایان ملک کو سونو کے کزن نے گولی مار کر قتل کر دیا تو بہت سے رشتے خود بخود ٹوٹ گئے، بہت سی محبتیں ادھوری رہ گئیں، اور کہانی کا اینڈ اسی جملے پر کیا گیا کہ دنیا جیت جاتی ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ تو اس میں کس کس کی محبت ہاری شروع سے ہم نے دیکھا کہ جو جس کو پسند کرتا تھا اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکی، اور اس میں 3-4 ایسی سٹوریز تھیں جس میں ہر سٹوری کے ساتھ ایک ٹرائنگلر لو سٹوری تھی۔ اس میں 3 کردار تھے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، محبت کسی کی تھی اور محبت ملی کسی اور کی کسی کو۔ تو اس کے بعد یہ کہانی آگے بڑھتی رہی۔ مجموعی طور پر اس میں اداکاری کرنے والے مشہور سینئر اور جونیئر نئے اداکاروں نے اپنے کرداروں کو عمدگی سے نبھایا۔ ڈائریکشن بہت اچھی تھی اور ڈریسنگ اور ڈائلاگ ڈیلیوری اور کیمرہ مینی پروڈکشن واقعی اس میں لاجواب تھی۔ کافی چیزیں اس میں قابل ستائش رہیں۔ کچھ چیزوں پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اعتراض بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پروڈکشن اچھی رہی، کامیاب رہی اور ناظرین نے پسند کیا، اس لیے اس کا اینڈ بھی مشہور ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے اینڈنگ کی گئی کہ فلم سٹار شایان ملک ساری عمر اپنی محبت سونو کو پانے کے لیے تگ کرتا رہا، اپنی ماں سے بھی لڑا اور اپنے دوستوں سے بھی لڑا اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور اس نے اس کے باوجود سونو کا ہر موقع پر ساتھ دینے کی کوشش کی۔ جب سونو طلاق لے کر اس کے پاس واپس آ گئی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تب یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن حیا کے ساتھ شایان ملک کی شادی ہو چکی تھی۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا شایان اس کو طلاق دے گا یا دوسری شادی کرے گا؟ ابھی یہ سوچ لوگوں کے ذہن میں تھی کہ سونو کے کزن نے شایان ملک کی پرانی کو سٹار زارا کے کہنے پر اور اپنے مفادات کی خاطر شایان ملک کو گولی مار دی، تاکہ شایان اور سونو اکٹھے ہو کر دوبارہ اس جائیداد پر حق نہ جتائیں جو سونو کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے پھوپھیزاد بھائیوں نے اپنے تسلط میں لے لی تھی، قبضہ کر لیا تھا۔ اسی لیے شایان ملک کو مارنا ضروری تھا۔ شایان ملک کے مرتے ہی ایک طرف حیا بیوہ ہو گئی جو ماں بننے والی تھی، اور دوسری طرف سونو جو طلاق یافتہ تھی اور اس کو امید تھی کہ اب اس کی شادی شایان ملک سے ہو جائے گی، اور شایان کی والدہ نے اس شادی کی اجازت بھی دے دی تھی، وہ اب اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کی بھی ڈیتھ دکھائی گئی اور اب شایان ملک بھی دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہا، کیونکہ پروان اس کو طلاق دے چکا اور وہ اس گھر سے بھی جا چکی۔ اب اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی بورڈنگ اسکول میں ہیں۔ تو اب اس میں جو سب سے زیادہ آگے مسائل اس ڈرامے کے حوالے سے ہیں وہ سونو کے لیے ہیں، اس کے لیے چھوڑے گئے ہیں، جبکہ پروان، ستارہ جی، سارہ جی اور حیا کے جو آبائی گھر کے کاغذات تھے وہ سلطان نے تلاش کر کے ستارہ جی کے حوالے کر دیے، اور ستارہ جی بڑی کانفیڈنٹ تھیں۔ جب گڑیا گھر خالی کرانے کے لیے آئی اور وکیل کے ساتھ نوٹس لے کر آئی کہ گھر خالی کریں اور سامان باہر پھینکنا چاہتی تھی، تو انہوں نے کاغذات جو اصل میں انہی کی ملکیت تھے وہ وکیل کے سامنے رکھے، اور وکیل نے گڑیا کو بتایا کہ ہاں یہ کاغذات انہی کے ہیں، یہ اصل ہیں، اور اصل میں مالک یہی ہیں گھر کے، آپ مالک نہیں ہیں بلکہ آپ فراڈ ہیں اور آپ پہ فراڈ کا کیس بن سکتا ہے۔ تو گڑیا نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے والد نے مرتے وقت مجھے یہی بتایا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، اس لیے میں نے اس پہ حق جتایا، میں معافی چاہتی ہوں، میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا۔ اور پھر وہ وہاں سے وکیل کے ساتھ
چلی جاتی ہے، تو یہ گھر بھی بچ جاتا ہے، اور پروان کی شادی بھی ٹوٹ چکی جس نے سونو کو طلاق دے دی۔ اب صرف سارہ اور سلطان کی شادی باقی بچی ہے اس ڈرامے میں، اور لیکن سلطان شروع سے ہی حیا کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، سارہ سے اس کی شادی نہیں تھی، لیکن اب ڈرامے میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے کہ ستارہ نے اس شادی کی اجازت دے دی تھی سارہ کو، سارہ اور سلطان کی شادی ہو چکی۔ حیا اب واپس آ کر اسی گھر میں رہے گی اپنے بچے کے ساتھ، یا وہ اپنی ساس کے پاس رہے گی، اور ستارہ اس گھر کی بڑی ہے، وہی اس گھر کو بچانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ سب بہن بھائی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے گریٹ قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں چھوٹے بہنوں کی اور بھائی کی رہنمائی کی۔ اب یہ گھرانہ اکٹھا ہو گیا ہے، ان کو گھر خالی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامے کا اینڈ یہ ہوا ہے کہ ڈرامے کی جو مین ہیروئن تھی اسے ایک طرف طلاق ہو گئی، اور دوسری طرف اس کا فلم سٹار ہیرو گولی لگنے سے مر گیا، اور یہ ڈرامہ یہیں پہ اینڈ کیا گیا، اور اس کی تھیم یہی بنائی گئی کہ دنیا جیت جاتی ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ اور اس کی اینڈنگ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے پسند ناپسند سے میں آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔